أهلها أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما صدق الله العظيم. تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی، تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی، جو شاخ نازک کے آشیانہ بنے کا نہ پائیدار ہوگا۔ ربانی علوم کے محافظ و پاسبانوں، اطفال اسلام کے اطارق و مربیوں، جس دور سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں وہ سائنس اور ٹیکنالوجی کا دور کہلاتا ہے۔ آج قدم قدم پر سائنسی ایجادات سے مادیت کے نئے نئے انکشافات کا چرچا ہے۔ انسانیت کے دامن میں علم و دانشمندی کی بھرپور تجلیاں ہیں۔ اس نے عقل انسانی کی گراؤں کو کھول دیا ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ آج انسان ہواؤں کے دوش پر اڑ رہا ہے، فضاؤں میں اسٹیشن قائم کر رہا ہے، سورج کی شعاعوں کو گرفتار کر رہا ہے، چاند پر کمندیں ڈال رہا ہے، زمین کے پوشیدہ خزانوں کو نکال رہا ہے، سمندر کا سینہ چاک کر رہا ہے۔ اس میں شک نہیں کہ موجودہ دور فتنوں اور آزمائش کا دور ہے، اور فتنے بھی مختلف رنگ و روپ، مختلف طرز و انداز، مختلف نتائج و عواقب لے کر آتے جا رہے ہیں۔ ہر دن ہی نہیں بلکہ ہر آن ایک نیا فتنہ سامنے آتا ہے اور کوئی نہ کوئی اسے گل کھلاتا ہے۔ ان فتنوں کی وجہ سے جہاں ہماری اقتصادیات و معاشیات متاثر ہوتی ہیں، وہیں ہمارے ایمان و اعمال کے لیے بھی خطرات لاحق ہوتے ہیں، بلکہ بعض فتنوں کا تعلق تو براہ راست ہمارے ایمان و اعمال سے ہوا کرتا ہے۔ ہمارے آقا تاجدار مدینہ جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال قبل ان تمام پیش آنے والے فتنوں کا ذکر فرمایا اور ان سے بچنے کا حل بھی بتلایا، تاکہ امت محمدیہ ان تدابیر کو اختیار کر کے جو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بتلائی ہیں ان سے بچ سکے۔ چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے عن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال يكون في هذه الامه 4 فتن آخرها الغنا۔ اس امت میں خاص نوعیت کے 4 فتنے ہوں گے، ان میں سے آخری اور سب سے بڑا فتنہ راگ و رنگ اور گانا بجانا ہوگا۔ میرے دینی علوم کے ہم سفر، اگر ہم ایک طرف حدیث پر غور و فکر کریں اور دوسری طرف موجودہ حالات کا جائزہ لیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ آج سائنس اور ٹیکنالوجی نے اتنی ترقی کی کہ جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ کیا سائنسی ایجادات اسلام کے لیے چیلنج ہے؟ کیا مذہب اسلام پر اس سے کوئی حل پاتا ہے؟ کیا آلات جدیدہ کے استعمال کا حل ہماری شریعت میں موجود نہیں؟ اگر ہے تو پھر مسلمان ان کا غلط استعمال کیوں کر رہا ہے؟ میں آلات جدیدہ، موبائل اور انٹرنیٹ کے استعمال کا مخالف نہیں، لیکن اتنا ضرور کہوں گا اثمهما اکبر من نفعهما کہ ان کے منافع مسلم ہیں پر ان کے ضرر کا بھی انکار نہیں کیا جا سکتا۔ آج جو دنیا میں عریانیت، فحاشی، بے حیائی اور بے پردگی کا دور دورہ ہے، اس کی بنیادی وجہ ان آلات جدیدہ کا فروغ و شائع ہونا ہے۔ تجربہ و تحقیق سے بآسانی اس بات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آج 70% سے زائد فحاشیاں محض اس بنا پر وقوع پذیر ہو رہی ہیں۔ آج باقاعدہ ٹی وی پر عریانیت، فحاشی، بے حیائی اور بے پردگی کی تعلیم دی جا رہی ہے۔ شیطان انسان کے ہاتھ میں ٹی وی، موبائل، انٹرنیٹ اور کمپیوٹر کا ہتھیار دے کر کے مطمئن ہو گیا۔ ان شیطانی آلات کے فروغ نے باعزت گھرانوں کا معاشرتی وقار خاک میں ملا دیا، اچھے اچھے دینداروں کی شرافت داغدار ہو گئی۔ آپ مسلم معاشرے کا جائزہ لیجئے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ وہ معصوم بچے جن کو قرآن سننے میں وجد آیا کرتا تھا، جن کی زبانوں پر لا الہ الا اللہ کی صدائیں ہوا کرتی تھی، جن کو تلاوت میں سکون ملا کرتا تھا، جن کو مساجد میں راحت ملا کرتی تھی، آج ان کو میوزک سے وجد آتا ہے، کانوں میں مزہ آتا ہے، موسیقی میں سکون ملا کرتا ہے۔ کسی شاعر نے اس کا نقشہ کھینچتے ہوئے کیا ہی اچھے انداز میں کہا ہے، میں نے دیکھا ہے میوزک میں الجھ کر رکھ کر
میں نے دیکھا ہے میوزک میں الجھ کر اکثر تم نے اسلاف کی عزت کے کفن بیچ دیے، اپنی تہذیب کی نئی تہذیب کی بے روح بہاروں کے عوض اپنی تہذیب کے شاداب چمن بیچ دیے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔